اور جس طرح ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا کہ بلوچستان بھر میں خاص طور پر کوئٹہ اور اس کے اطراف میں پیٹرول کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے، شہریوں کو کن مسائل کا سامنا ہے، شہاب عمر سے جانتے ہیں۔ عید کی تعطیلات کے بعد سے اب تک کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر کے تمام پیٹرول پمپس پر پیٹرول اور ڈیزل کی عدم دستیابی کا مسئلہ جاری ہے۔ شہر بھر کے پیٹرول پمپس پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں، جبکہ ایندھن کی کمی کے باعث شہریوں کے روزمرہ معمولات اور طلبہ کا تعلیمی عمل شدید متاثر ہو رہا ہے۔ یہاں پہ جو پیٹرول نہیں ہے، رسکا وہاں پہ کھڑا ہوا، آج بچوں کو جو اسکول لے جانے تھے ان کو بھی میں نے نہیں لے گیا سر، اس پیٹرول کی وجہ سے رنگے آ گیا بھائی، کیا پیٹرول نہیں ہے رسکے پر، مجبوری اب لائن پہ کھڑے ہوئے۔ صبح سے ہم لوگ کھڑے ہیں، یہ جو ہے نہ بوتل میں پیٹرول مل رہا ہے، نہ رکشے میں دے رہے ہیں، نہ گاڑی میں دے رہے ہیں، لوگ جو ہے نا انتظار میں کھڑے ہیں، بہت تکلیف ہے ہمیں۔ کوئٹہ میں ضلع انتظامیہ کے مطابق ایرانی پیٹرول کی غیر قانونی ترسیل کی بندش اور عید کی تعطیلات کے باعث صوبے میں سپلائی متاثر ہونے سے کوئٹہ میں پیٹرول کی قلت پیدا ہوئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ صورتحال پر جلد قابو پا لیا جائے گا، تاہم زمینی حقائق اس کے برعکس صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ کل ہمارے پاس کوئٹہ میں 4 لاکھ کے قریب پیٹرول پہنچا اور آج ہم پر امید ہے کہ وہ 6 لاکھ تک چلا جائے گا اور ڈے بائی ڈے اٹ ول گیٹ انکریز۔ یہ جو کرائسس کی سچویشن ہے ود ان اے ڈے اور 2 یہ ٹوٹلی جو ہے وہ کور ہو جائے گا۔ ایرانی سمگلڈ پیٹرول صوبے کے جن علاقوں میں دستیاب ہے وہاں 400 سے 500 روپے فی لیٹر تک فروخت ہو رہا ہے، جس سے صارفین شدید مشکلات اور مالی دباؤ کا شکار ہیں۔ پیٹرول کی قلت اور مہنگائی کے باعث شہریوں نے حکومت اور ضلع انتظامیہ سے مسئلہ فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ معمولات زندگی بحال ہو سکیں۔ کیمرمین احسن رسول کے ساتھ شہاب عمر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ لیا کی تحصیل کروڑ لال ایسد میں 2 غیر قانونی نیچنگ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائیوں کے بعد ان کے دفاتر سیل کر دیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر لیا اصغر علی کا کہنا ہے کہ قانونی نوٹسز کے باوجود غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلاٹس کی خرید و فروخت جاری تھی۔ اہلکاروں کو دھمکانے اور مبینہ تشدد پر سوسائٹی مالک اور دیگر پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب سوسائٹی مالک کا دعویٰ ہے کہ یہ کارروائیاں زیادتی ہے، تمام ضروری کاغذات منظوری کے لیے متعلقہ اداروں میں جمع کرا دیے ہیں، قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کو شرمناک قرار دے دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ امریکہ کا اعلان لبنانی عوام کے ایک حصے کے خاتمے کا نقشہ ہے۔ حزب اللہ مکمل جنگ بندی چاہتی ہے اور اسرائیل کا جنوبی لبنان سے انخلا ہماری خواہش ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی میں جنوبی لبنان بھی شامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اسرائیل لبنان میں موجود ہے مزاحمت جاری رہے گی۔ خبردار کیا کہ جب تک لبنانی گاؤں بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں اور لوگ مارے جا رہے ہیں، شمالی اسرائیل بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ نعیم قاسم نے مزید کہا کہ حزب اللہ کی موجودگی کو جنگ بندی یا اسرائیل کے انخلا سے مشروط کرنے کی تمام کوششوں کو مسترد کرتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا ایرانی عوام کو قومی اتحاد اور یکجہتی کا پیغام۔ روح اللہ خمینی کی 37ویں برسی کے موقع پر جاری بیان میں ان کا کہنا تھا کہ دشمن میدان جنگ میں شکست کے بعد اب ایرانی عوام کی استقامت کو کمزور کرنے اور ملک کے اندر اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان خطرات کے مقابلے کے لیے قومی اتحاد اور یکجہتی ضروری ہے۔ وفاقی آئینی عدالت میں ماحولیاتی آلودگی کیس میں وفاقی اور تمام صوبائی حکومتوں سے نئی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے کہا کہ بتایا جائے ہر طرح کی آلودگی کے خاتمے کے لیے کیا کیا ایکشن لیے گئے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ گرین لائن، ریڈ لائن بسز چلانے سے کیا آلودگی کم ہو جائے گی؟ جس سڑک سے گزروں بدبو آ رہی ہوتی ہے، یہ بدبو بھی آلودگی کی قسم ہے۔
ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ماحولیات کا شعبہ صوبوں کو منتقل ہو گیا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی بولے آلودگی کے خاتمے کے لیے زیرو ایکشن ہے، کسی صوبے میں آلودگی کے خلاف کوئی پرفارمنس نہیں۔ جسٹس کے آغا نے کہا کہ آلودگی کا خاتمہ متعلقہ ماحولیاتی ایجنسی کا کام ہے، ادارے قانون کے مطابق ایکشن لیں تو عدالتوں کو مداخلت کی نوبت نہ آئے۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد نے بھی اب یہ تصدیق کر دی ہے کہ مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ بدھ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں بجٹ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پیش کریں گے، اور اس سے پہلے بجٹ سے پہلے 9 جون کو اقتصادی سروے پیش کیا جائے گا، جس میں سبکدوش ہونے والے مالی سال کے دوران ملک کی اقتصادی کارکردگی کا جامع جائزہ لیا جائے گا۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے خاندانوں کو اجتماعی سزا دینے کا واقعہ 1 ماہ گزرنے کے باوجود متاثرین کے زخموں پر مرہم نہ رکھا جا سکا۔ ان دنوں جیکب آباد میں درجہ حرارت 48 ڈگری ہے اور کبھی اس سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ گاؤں صدیق آرائی میں گھروں کو نذر آتش کیے جانے کے بعد متاثرہ خاندان آج بھی اس شدید گرمی میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مکیش ربیتا کی رپورٹ دیکھیے۔ جیکب آباد میں 1 ماہ قبل 5 مئی کو پسند کی شادی کے تنازع پر مشتعل افراد نے گاؤں صدیق آرائی میں متعدد گھروں کو آگ لگا دی تھی۔ آگ نے گھروں میں موجود سامان، نقدی اور روزمرہ استعمال کے اشیاء کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد انہیں فوری امداد اور بحالی کی امید تھی، مگر 1 ماہ گزرنے کے باوجود مرض عارضی جھوپڑیوں اور کھلے آسمان تلے جبکہ بچے اور خواتین رشتہ داروں کے گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی مکان کوئی نہیں بنا، ہم بیٹھنے کے لیے قابل بھی نہیں ہے۔ ہم ایسے ہی جیسے پہلے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ادھر 50-52 جو ہے نا سینٹی گریڈ گرمی ہے، ہم بیٹھ نہیں پا رہے۔ بہت لوگ ہم لوگوں کے بڑے بڑے جو ہیں جن کو شوگر کی بیماریاں یہ وغیرہ تھی وہ سارے بیمار ہو چکے ہیں، آدھے سے زیادہ بیمار ہو چکے ہیں۔ میں خود بیمار ہوں، پورا گاؤں جل کر راکھ ہو گیا، ایک گھر نہیں بچا جس میں ہم لوگ رہیں۔ سی ایم سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو گھر بنوا کے دے۔ کچھ بھی نہیں، کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، ابھی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو حکومت کو یہی چاہ رہے ہیں تو مہربانی کرو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تو کرو۔ ہم تو رات میں بھی نیند نہیں کرتے، دن میں بھی نیند نہیں کرتے، سارا دن ادھر بیٹھ کے دھوپ میں ہم تو جل کے مر گئے ہیں۔ متاثرین کا موقف ہے کہ متعلقہ ادارے اور منتخب نمائندے ان کی داد رسی کریں۔ کیمرامین ساجد کوسو کے ساتھ کیش رپیتا، جیو نیوز، گاؤں صدیق آرائی، جیکب آباد۔ اور پاکستان کا روایتی پھل آم جس کا انتظار کیا جاتا ہے، میرپور خاص میں رواں سال آموں کی نمائش منسوخ کر دی گئی ہے۔ چیئرمین مینگو فیسٹیول کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے فنڈز نہ ملنے پر آموں کی نمائش منسوخ کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ نمائش کے لیے حکومت کی جانب سے 16 ملین روپے حکومت سے مانگے تھے۔ اس سے قبل آم کی 3 روزہ نمائش 5 جون سے منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، ایرانی تیل کی ترسیل رکنے کے بعد بلوچستان بھر میں پیٹرول کا بحران۔ ضلع قلعہ عبداللہ پیشین زیارت قلعہ سیف اللہ میں پیٹرول کی قلت سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ بعض منی پیٹرول پمپس پر فی لیٹر پیٹرول 600 روپے تک میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ زیارت میں پیٹرول بحران سے شہری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ پیٹرول بحران سے طلباء، ملازمین، کاروباری افراد اور مریضوں کو پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہے۔